طلبہ کو کیریئر کونسلنگ کے بعد کیونکہ 100% میں سے صرف چند وہ طلبہ ہوں گے جن کو اس انداز کا آئیڈیا ہوگا کہ ان کے لیے آگے کون سا اچھا شعبہ ہے. باقی جتنے بھی طالب علم ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں. کیریئر کونسلنگ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کے اپنے مستقبل کے فیصلے لے سکتے ہیں کہ آپ آگے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ جس پاکستان کے اندر کون کون سے ادارے ہیں کوئی جو کیریئر کونسلنگ سوال دوں گا کہ کنگ ایڈورڈ کے اندر ایک پروگرام تھا, اس کے اندر ہم نے ایک اپنا اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ آپ MBBS کے اندر کیوں آئے. تو اس نے آگے سے میں جواب دیا کہ یعنی کہ لوگ ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں اور والدین کی بات اس انداز سے مانتے ہیں. اب ایک بچے کا کیریئر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو طلبہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عموماً یہ والا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ اسکپ ہو جاتا ہے. کیریئر کونسلنگ کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. کیریئر کونسلنگ کیا ہے, کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کن کن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں محترم عمیر معاویہ صاحب, جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹیز مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے ہیڈ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. محترم عمیر معاویہ صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, شکریہ. صحیح, ٹھیک ہے آپ کے. تو سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیریئر کونسلنگ کی آیا طلبہ کو ضرورت بھی ہے یا کس حد تک ضرورت ہے؟ اس پہ میں اس انداز سے بات کروں گا کہ طلبہ کو کیریئر کونسلنگ کی ضرورت کیوں ہے. کیونکہ اس وقت اگر دنیا کے اندر بات کی جائے تو لوگ بات کرتے ہیں ٹرینڈ کی کہ اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ٹرینڈ کی طرف دیکھ کے اس کو فالو کرتے ہیں سارے, لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کسی اور فیلڈ میں اچھا کام کر سکتا تھا. تو وہ تمام طالب علم جو اپنا ایگزام مکمل کرتے ہیں میٹرک انٹر کا, اس کے بعد 100% میں سے صرف چند وہ طلبہ ہوں گے جن کو اس انداز کا آئیڈیا ہوگا, اس انداز میں اس چیز کا علم ہوگا کہ ان کے لیے آگے کون سا اچھا شعبہ ہے. باقی جتنے بھی طالب علم ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں, اور 100 میں سے بہت سارے ایسے طلبہ ہوں گے جن کو اس بات کا علم نہیں کہ آگے ہم نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے. تو وہ اس بات کے اندر آگے ایڈمیشن نہیں لیتے, آگے اپنا شعبہ چوز نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہے وہ کیریئر کونسلنگ انتہائی ضروری ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا. اب کیریئر کونسلنگ کی بھی میرے خیال اس کی ڈیفینیشن بھی ہر کے لیے مختلف ہوتی ہیں, اور ہر اسکول اور ہر جو ہے نا یونیورسٹی ادارے کی طرف سے مختلف قسم کی اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. تو آپ اس کی کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ کیریئر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو کیریئر سمجھا جاتا ہے آپ کی جاب, آپ کا یہ کچھ, اور جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کا فیوچر کے اندر آپ نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا فائنینشلی جو ہے نا مینٹین کرنا ہے. جی, تو آپ نے بات کی ہے کیریئر کونسلنگ کے اوپر کہ کیریئر کونسلنگ کیا ہے, اس کو کس انداز میں ہمیں سمجھنا چاہیے. تو میرے خیال سے عام الفاظ کے اندر کیریئر کونسلنگ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی کے اپنے مستقبل کے فیصلے لے سکتے ہیں کہ آپ آگے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ جس چیز کو کرنے کے لیے آپ نے کیریئر کونسلنگ کی ہے اس کے اندر آپ کا ویژن کیا ہونا چاہیے, آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ضروری بھی ہے, اور عام الفاظ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کیریئر کونسلنگ کا. صحیح. تو پاکستان کے اندر کون کون سے ادارے ہیں کوئی جو کیریئر کونسلنگ کروا رہے ہیں؟ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے جب ہم مختلف کالجز یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں کہ ہم اس پہ لیکچر دینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, یا ہمارے سامنے اگر 100 طالب علم بیٹھے ہیں, اپنا اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, تو ہم ان میں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ میں سے وہ طلبہ ہاتھ کھڑا کریں کہ جنہوں نے کیریئر کونسلنگ پہ کوئی بھی ایک لیکچر اٹینڈ کیا ہو. تو ان 100 طلبہ میں سے کوئی بھی ایسا طالب علم ہاتھ کھڑا نہیں کرتا جس نے جو ہے وہ لیکچر لیا ہو. جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں کہ ہم اس پہ لیکچر دینا چاہتے ہیں, تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پہ اس کا انتظام کرتے ہیں, لیکن پورے پاکستان کے اندر کوئی خاص ایسا ادارہ موجود نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو مختلف پلیٹ فارم کے ساتھ جو ہے وہ مختلف تعلیمی اداروں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو جو ہے نا عموماً ایک بچہ میٹرک کر لیتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا عموماً ہمارے پاس 2-3 فیلڈ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا ICS کے اندر جا سکتے ہیں, یا انجینئرنگ ہے یا میڈیکل ہے. تو میڈیکل کے اندر چلے جائیں تو DVM کی بات ہوتی ہے, یا MBBS کی ہے, یا کوئی 2-4 اور لیب ٹیکنیشین وغیرہ اس طرح کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹس کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال ایک وسیع اسکوپ موجود ہوتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے طلبہ کے مسائل ہیں, جابس کے مسئلے آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, ان کو جو ہے نا ویلیو نہیں ملتی کہ وہ ایک 4 سال کی ڈگری کر کے باہر آ جاتے ہیں, لیکن مارکیٹ کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس کے اندر میرے خیال مسئلہ یہیں سے ہے کہ ان کی کیریئر کونسلنگ صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی,
اور اسی وجہ سے جو ہے نا مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ انجینئر اتنے سارے ہیں کہ وہ بہت کم جو ہے نا ان کو پے کیا جاتا ہے، اور عموماً جو ہے نا انجینئرس کو ان کی فیلڈ کے اندر جاب ہی نہیں ملتی۔ جی، تو میں نے اس پہ پہلے بات کی ہے کہ اپنا جو کیریئر کی سلیکشن ہے وہ ضروری کیوں ہے، کیونکہ پہلے میں نے جس طرح بات کیا ٹرینڈ کے اوپر، تو ایک وہ طالب علم جس نے اپنی 4 سالہ گریجویشن مکمل کی ہے، تو مکمل کرنے کے بعد وہ اس بات سے پریشان ہے کہ آگے میرا فیلڈ کیا ہوگا اور میں کس انداز سے جو ہے وہ جاب کے اندر جاؤں گا۔ تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 4 سالہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس طالب علم کے پاس اتنا ہنر موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی کام شروع کر سکے، کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ تو اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس مسئلے کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ کیریئر کی سلیکشن کے لیے یا تو جو ہے نا ہمارے کسی قریبی نے جو ہے نا یا بڑے نے جو ڈگری کی ہے یا جس کے اندر وہ اسپیشلسٹ ہے، یا عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلانے نے یہ ڈگری کی ہے، وہ جو ہے نا اس عہدے پہ پہنچ گیا تو تم بھی یہ کرو، حالانکہ اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، اس کی جو صلاحیتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوتی ہیں یہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ فلانے نے جو ہے نا ڈاکٹریٹ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے نا اس کی آپ دیکھیں جاب کہاں پہ کر رہا ہے اور اس کا آپ لیول چیک کریں تو اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ایک سیلف ڈسکوری کے اندر آپ کے پاس صلاحیت کیا ہے، اسکل کیا ہے، آپ کی وین کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال یہ والی چیز اس کو اسکپ کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، والدین کی طرف سے بھی، اور جو ہے نا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میں ہوں، جو میں چاہتا ہوں، والدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہی ہمارا بچہ بنے۔ جی، تو کیریئر کے سلیکشن کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ بالکل سیلف ڈسکوری اس کے اندر شامل ہے۔ تو سیلف ڈسکوری سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح پہچانتے ہیں، آپ کیا کچھ کرنے کی آپ جو ہے وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک مثال دوں گا کہ کنگ ایڈورڈ کے اندر ایک پروگرام تھا، اس کے اندر ہم نے ایک اپنا اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ آپ MBBS کے اندر کیوں آئے؟ تو اس نے آگے سے ہمیں جواب دیا کہ میری نانی کی خواہش تھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی نانی اس وقت کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو جنت کے اندر ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ جہنم کے اندر ہو۔ یعنی کہ لوگ ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں اور والدین کی بات اس انداز سے مانتے ہیں۔ اب ایک بچے کا کیریئر، ایک بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے اندر نہیں ہے، وہ انجینئرنگ کے اندر اچھا جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کے گھر والے، اس کے والدین اس کو اس چیز پہ فورس کرتے ہیں کہ آپ نے جانا ہی MBBS اور میڈیکل کے اندر ہے۔ تو یہ میرے خیال سے اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس طالب علم کو اپنا آگے شعبہ چننے سے پہلے اپنی اس پہ پوری پلاننگ کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے اور اپنے انٹرسٹ کا اظہار کرنا چاہیے کہ میرا جو ہے وہ انٹرسٹ کس فیلڈ کے اندر ہے۔ 2-2.5 مہینے کے اندر آپ کتنے طلباء تک جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں آپ کی ٹیم؟ جی، تو الحمدللہ ہم ہر سال اس پہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سال کے اندر بھی ہم نے بہت سارے تعلیمی اداروں کے اندر اس کو ڈلیور کیا پریزنٹیشن کو۔ تو اس سال بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک باقاعدہ پینل کو لے کے، ایک باقاعدہ مکمل ٹیم لے کے تو مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جائیں گے۔ ہم جا بھی رہے ہیں اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ٹیم بنانے کے بعد اس تعلیمی ادارے کے اندر جا کے اس کے پرنسپل کے ساتھ ملاقات کرنی، پروگرام کے حوالے سے بات کرنا اور اس کے بعد پروگرام کا طے ہونا، اور اس دن پہ جس دن ہمارا پروگرام ہے اس دن ٹیم کو ساتھ لے کے پورا پینل ہم لے کے جاتے ہیں ساتھ، جس پینل کے اندر MBBS کے ریلیٹڈ، انجینئرنگ کے ریلیٹڈ، CS کے ریلیٹڈ ہماری پوری ٹیم جو ہے موجود ہوتی ہے، اور ہر جو اپنا ٹیم کا ممبر ہے وہ اس پہ مختلف مطلب آپ کام کرتا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس 100 طالب علم اکٹھے ہیں، کوئی میڈیکل کا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، آپ ایک جرنل ڈلیور کرتے ہیں اور اس کے بعد جس کے جو اسپیسیفک کویسچن ہوتے ہیں، جس فیلڈ کے اندر میڈیکل کا ہے یا انجینئرنگ کا ہے یا کمپیوٹر سائنس کا ہے، آپ اس کو ان کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹرینر موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ہمارے پاس ٹیم ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ کسی بندے کا کوئی بھی سوال ہو، انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ہو، میڈیکل ریلیٹڈ ہو، اس کا وہاں پہ آنسر دینے کے لیے ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ کیریئر کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں تو اس کے لیے کن کن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب ہم اپنا لیکچر ڈلیور کرتے ہیں تو میں اس کے اندر یہ چیز نوٹ کرواتا ہوں طلبہ کو کہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنے پاس لکھ لیں تو یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے اپنے کیریئر کو اپنا سلیکشن کرنی ہے، انتخاب کرنا ہے، تو آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے، پینسل ہونی چاہیے۔ آپ اس کے اوپر یہ چیزیں نوٹ کریں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کی دلچسپی کیا ہے، اور آپ جس شعبہ کو چن رہے ہیں آپ کا اس کے اندر جانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کس طرح کا تھا، اور آپ کے پاس انوائرمنٹ کیا ہے، اور جس چیز کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جب یہ 4-5 چیزیں آپ اپنے پاس لکھیں گے، ان کو نوٹ کریں گے، تو اس کے بعد آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنا کیریئر کا انتخاب کس انداز سے کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ عمیر ماویہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کی طلبہ کے حوالے سے خدمات جو ہیں وہ یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی طلبہ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔
تو آج کا ہمارا یہ اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے اوپر پھر ملیں گے.